بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ احادیث میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہے۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے ہیں، 3 مختلف خصوصیات کی حامل ہے اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنے دوسری دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی طرح اس عشرے کی خصوصاً تاکراتوں کو کچھ زیادہ ہی بابرکت اور قیمتی بتلاتے تھے۔ ان میں ذکر اور عبادت کا بطور خاص حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر جیسی بابرکت اور فضیلت والی رات کو انہی تاکراتوں میں تلاش کرو۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی تاکراتوں میں تلاش کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات میں تلاش کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور اجر اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مبارک مہینہ تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ ہر روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک رکھا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما دیجئے۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ہر سال میں رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور وہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 بار دورہ کیا، اس سے پہلے 1 بار دورہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں حفاظ اکرام ایک دوسرے کو سنانا جو مزاج طریقہ ہے، یہ مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ
اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے رمضان کے راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، تراویح اور نفل میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کا معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان کے راتوں میں قیام یعنی تراویح اور نوافل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بتلائی ہے، اور قیام رمضان اور قیام شب قدر بھی گزشتہ گناہوں کا معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں راتوں کو نماز پڑھتے رہنا قیام رمضان کہلاتا ہے۔ تراویح بھی اس میں داخل ہے، اور تراویح کے علاوہ جتنے نوافل پڑھ سکے پڑھتے رہنا چاہیے۔